ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے حزب البحر کے متعلق کچھ اشکالات اعتراضات ہیں چند لوگوں کے ذہن میں، آج اس کو آپ کے سامنے وضاحت سے بیان کرنا ہے۔ یہ دعا حزب البحر جو ہے یہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جو ولی زمانہ گزرے ہیں اور ان کی ولایت جو ہے آج تک مسلم ہے، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر جب جہاز ڈوبنے لگا تھا اور وہ دروشی پڑھتے ہوئے تو پریشانی کے اندر جب سو جاتے ہیں، آنکھ ان کی تھوڑی دیر کے لیے لگ جاتی ہے تو ان کو یہ پوری دعا سکھائی جاتی ہے اور آپ اسے پڑھتے ہیں، اور پڑھتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے چونکہ آپ نے سیکھا یہ الفاظ اور الفاظ قرآنی ہیں، تو جیسے ہی یہ دعا آپ کی زبان پر جاری ہوتی ہے اور آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کا اختتام ہوتا ہے زبان پر، تو ادھر طوفان ختم ہو جاتا ہے اور جہاز ڈوبنے سے بچتا ہے، اور کئی سو لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بننے سے اللہ انہیں بچا لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ دعا معمولات میں رہی عرب و عجم کے تمام شیوخ کے، یہاں تک کہ قصیدہ بردہ شریف جنہوں نے لکھا وہ باقاعدہ اس کے عامل بنے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بڑے بڑے اکابر ہیں، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اور شیوخ ہیں، انہوں نے اس کتاب کو ابن عربی جیسے بڑے، ایک ابن العربی ہیں ایک ابن عربی ہیں، دونوں اس کے عامل رہے اور دونوں ایک فقہ کے بڑے ہیں اور ایک تصوف کے بڑے ہیں، یہاں تک کہ بر صغیر کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو آشنا نہ ہو اور نہ آشنا ہو۔ شاہ ولی اللہ جیسے عظیم انسان جنہوں نے بر صغیر میں قرآن، تفسیر قرآن، تفسیر حدیث، درس قرآن اور ترجمہ قرآن سب سے پہلے اس کا سعادت حاصل کی، پھر اس خاندان نے حاصل کی، تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الحوامے کے نام سے اس کی شرح لکھی اور اس کے عامل بنے۔ پھر اپنے بیٹے شاہ عبدالعزیز کو اس کا عامل بنایا، وہ محدث دہلوی تھے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پر بہت زبردست باتیں بیان فرمایا 999 اگر اس کی تعداد کوئی پوری کر لے تو وہ بندہ جو ہے قطب وقت بن جاتا ہے، یعنی شاہ عبدالعزیز جیسا، پھر شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، پھر شاہ اسحاق سے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر مولانا قاسم نانوتوی مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد ان سے مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، پھر مولانا مسیح الامت مسیح اللہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر مجھے اس سلسلے میں اجازت ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارے بڑے دعائے حزب البحر کو پڑھتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، بلکہ احرام بھی باندھا جاتا تھا کیونکہ وہ احرام کی حالت میں تھے، احرام باندھتے ہیں اور پھر جو ہے روزہ رکھتے ہیں اور اس کو مشکلات میں پڑھتے ہیں، اور یہ مشکلات کے حل کے لیے دنیا میں مجرب ترین سمجھی جاتی ہے۔ اچھا، اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دعائے حزب البحر کو آپ اتنی پذیرائی کیوں دے رہے ہیں، لوگوں کو کیوں اجتماع کر رہے ہیں، لوگوں کو کیوں جمع کر رہے ہیں؟ پھر ابھی میں اسی غار میں جہاں ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور ان کے مرشد عبدالسلام مشیش رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور عبدالسلام مشیش رحمۃ اللہ علیہ کے ان مرشد کی میں قبر پہ بھی گیا، یعنی ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کی قبر پہ بھی گیا، ان کے مرشد کی قبر پہ بھی گیا، اور ان دونوں کی جگہوں پہ ہم نے اس کا چلہ کیا۔ اب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر حج میں ان کے مرشد کو خلافت دی، مرشد واپس آئے جب موراکو تو وہاں آ کر اپنے جو ہے اس سلسلے کو عام کیا، تو قادریہ بھی بیچ میں شامل ہو گیا، شاذلیہ تو بعد میں بنا، قادریہ پہلا ہے اس سے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ میں وہاں گیا، اسی غار میں کیوں بیٹھا کہ یہ کتاب ہے تبرک الصحابہ بآثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جہاں مقدس ہستیاں بیٹھتی ہیں، چلتی ہیں،
جہاں آرام بھی کر لیتی ہیں اس جگہ سے بھی تبرک لینا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ نبی کے جہاں پیر لگے ہم اسے مقدس سمجھتے ہیں، صحابہ کے جہاں پیر لگے ہم اسے مقدس سمجھتے ہیں، اہل بیت کے جہاں قدم لگے ہم اسے مقدس، اولیاء اللہ جہاں بیٹھے ہم اسے مقدس سمجھتے ہیں۔ پہلے اعتراض یہ کہ غار میں آپ بیٹھے تو آپ نے جو ہے ان سے کیسے وہاں بیٹھ کر، یہ تو بدعت ہے۔ تو آپ بتائیں غار ثور، ہمارا دین چلا ہی غار سے ہے، غار حرا سے، پھر غار ثور سے ہجرت ہوئی ہے، تو آج آپ غار حرا جاتے ہی نہیں جاتے، غار ثور جاتے ہی نہیں جاتے، تو آپ ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں یاد کرتے ہیں، تو میں ان غاروں میں بھی گیا ہوں۔ اچھا آپ اصحاب کہف کے غار کا ذکر نہیں کرتے، تو اصحاب کہف کے غار میں ہی میں گیا ہوں۔ میں تو چونکہ قرآنی جتنی چیزیں ہیں میں ان جگہ جاتا ہوں، میرا ریسرچ کام ہے، میں بیٹھ کے نیٹ سے آپ کو وظیفے نہیں دیتا خالی، میں خود جاتا ہوں ہر جگہ۔ پھر میں اچھا دنیا میں پہلی مرتبہ یہ عجم کے کلچر میں گیا ہوں اس غار میں جہاں شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھ کر اپنے مرشد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، تصوف کے اسباق طے کیے، وہاں حدیثیں پڑھی، ان سے تصوف سیکھا، اور عبدالسلام بشیش رحمۃ اللہ نے اسی غار کے اندر بیٹھ کے کتاب حدیث کی لکھی۔ تو اب مجھے سعادت ملی نا، اس میں کو آپ کہیں کہ آپ نہیں جا سکتے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، ٹھیک۔ اور اگر ہم گئے ہیں تو آپ کو دکھایا ہے، تو آپ کو ہم نے اللہ کے ولیوں سے جوڑا ہے، نہ کہ بدعات سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حزب البحر، وہ میں الگ بتاتا ہوں۔ پہلے غار میں آپ اس کو اعتراض نہیں کر سکتے کہ غار دکھا رہے ہیں جی، کیونکہ آپ نے کبھی ایسی چیز دیکھی نہیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، میرے ساتھ 2019 میں 70 پاکستان کے نہیں دنیا کے علماء گئے، جامعۃ الرشید کے سارے بڑے، وفاق المدارس کے سارے بڑے، کشمیر کے جتنے علماء بڑے ہیں وہ میرے ساتھ گئے، رائیونڈ کے اکثر بڑے علماء، لاہور کے اکثر، کراچی کے بڑے، راولپنڈی اسلام آباد کے کسی بڑے کا نام لیں، جو اس وقت میں نام نہیں لیتا کسی کا، سارے بڑے گئے میرے ساتھ، اور ساؤتھ افریقہ کے، انگلینڈ کے علماء، عرب کے، سعودی عرب کے بڑے علماء، یہ 70 ہمارے ساتھ تھے۔ جہاں حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نیچے غار میں اتر کر چلہ کشی کی، ان ساروں نے وہاں جا کے عبادت کی۔ میرے پاس ویڈیو ہے نا اس چیز کی، اور میرے دنیا نے دیکھا، نیٹ پہ وہ چیزیں آئیں، اور یہ سارے بڑے وہ ہیں جو اس وقت پاکستان میں نمبر 1 ہیں اہل علم، وفاق المدارس کے اس وقت قیادت کر رہے ہیں، جامعۃ الرشید کے۔ اچھا ان میں سے 8 علماء وہ ہیں جو انٹرنیٹ پہ اور میڈیا میں ٹاپ کے چھائے ہوئے ہیں، ٹاپ کے چھائے ہوئے ہیں، اور وہ میڈیا میں آتے ہیں۔ ایک تو مولا طارق جمیل صاحب کے بعد اس وقت سب سے پاپولر ہیں کراچی کے، جامعۃ الرشید کے، اور ایک جو ہے باقی 4-5 ابھی ٹی وی میں آتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ تھے۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ ترمذ میں ہم ان غار میں نیچے اترے، وہاں عبادت کی۔ ترمذی شیخ جو ہے محدث ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی شریف جنہوں نے لکھی، ان کی قبر پہ، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ، یہ سارے میں بھی ساتھ بیٹھا ہوں فرنٹ پہ، اور یہ سارے بیٹھے، اور وہاں بیٹھ کے مراقبہ بھی کیا، حدیث کی سند بھی لی اور دی، اور حدیث پڑھی بھی۔ تو آپ بتائیں آپ اس کو بدعت کیوں نہیں کہتے؟ جب وہ بڑے یہ کام کریں تو بدعت نہیں ہے، اور جب ہم کوئی کام کریں تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بات سمجھے ہیں۔ اب یہ اگلی بات یہ ہے، ابھی اس بیان میں ہمارے جو ہے نا 7 وہ تصویریں چل جائیں گی کہ جو ان جگہوں پہ سارے بڑے بیٹھے ہیں۔ اچھا غار کی بات آپ کرتے ہیں، غار سے فیوزات، کیونکہ اس جگہ اللہ کا ولی بیٹھا ہے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جہاں اللہ کا ولی دیکھیے بیٹھتا ہے وہ جگہ مقدس ہوتی ہے۔ آپ بھی تبرک لیتے ہیں۔ میں فیصل آباد گیا، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے جو ہیں ابھی فیصل آباد، دارالعلوم فیصل آباد کے بڑے محتمم، انہوں نے مجھے کہا یہاں مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اعتکاف کیا ہے، اس جگہ بیٹھے ہیں 1 مہینہ، یہاں پہ آپ نے ذکر اذکار کیے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کے بیان کریں۔ میں اسی جگہ بیٹھا، سارے علماء بیٹھتے ہیں ایسے۔ آج تھانہ بھون جاتے ہیں، حضرت تھانوی نے جہاں بیٹھے کمرے میں، اسی کمرے میں بٹھایا جاتا ہے بڑے بڑے ہمارے علماء کو۔ آج جہاں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس کا آپ پہلے یہ باتیں آپ دیکھ سکتے ہیں، نیٹ پہ بھری ہوئی ہیں۔ تو غار پہ بیٹھنا یہ فیوزات ملنے کا ذریعہ ہے۔ اچھا اگلی بات کہ ان لوگوں کی جو آج وہاں ان کے نسل میں ہیں، جو حزب البحر کے والوں کی، اور وہ داڑھی نہیں ہے ان کی، یہ آپ اعتراض بھی کریں گے نا؟ اب یہ اعتراض تو
آپ کریں، لیکن پہلے یہ دیکھیں آج مفتی اعظم ترکی ان کی بھی داڑھی نہیں ہے، آج مفتی اعظم مصر کسی کی بھی داڑھی نہیں ہے، آج جو ہے مفتی اعظم ازبکستان، قازقستان، 33 ریاستیں ہیں رشیا کی، ایک کی بھی داڑھی نہیں۔ وہاں قانون ایسے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمارے علماء کو جزائے خیر دے، یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے، ہمارا یہ افغانستان، یہ چند ملک ہیں، ہمارے ہاں جس کی داڑھی نہ ہو ہم اسے مصلی پہ کھڑا نہیں کرتے۔ ہمارا اللہ نے سنت سے اتنا مضبوطی کر دیا، ہمارے علماء کی محنت ہے یہ۔ ابھی ہم گئے ازبکستان، جب مفتی اعظم صاحب نے ہماری دعوت کی تو حضرت مولانا قاری حنیف جلندی صاحب، پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب، مولانا سعید یوسف صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، مولانا عمران بشیر صاحب، اور جو ہے اس میں قاضی عبدالرشید صاحب، اور اس کے اندر جو ہے جامعۃ الرشید کے مفتی ابو محمد صاحب، اور اسی طرح رائمنڈ کے امام صاحب کے بیٹے مولانا کلیم اللہ جمیل صاحب، ڈی جی شاہ فیصل مسجد کے خطیب اعلیٰ ڈاکٹر الیاس صاحب، اور بڑے بڑے علماء 70 تھے، اور مکی خاندان پورا مکے سے، ساؤتھ افریقہ کے محمد سلوجی صاحب، مولانا محمد سلوجی صاحب، بڑے بڑے علماء۔ جب مفتی اعظم صاحب آئے تو سارے حیران ہو گئے، داڑھی ہے ہی نہیں ان کی، اور وہ سٹیج پہ پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب کے ساتھ بیٹھے، قاری حنیف جلندی صاحب کے ساتھ بیٹھے، تو ہم سارے دیکھ رہے، تو یہ اب آپ انہیں مفتی اعظم نہیں مانیں گے، ہے ان کے پاس علم، لیکن ان کا کلچر یہ ہے کہ ترکی میں بھی ابھی بھی ہے، باقی ملکوں میں آتے ہیں مسجد میں پگڑی پہن لیتے ہیں، رکھی ہوتی ہے، اور گاؤن پہن لیتے ہیں، باقی باہر پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے۔ ان کی عوام ان کو مان لیتی ہے، لیکن ہماری عوام نہیں مانتی جب تک آپ کی پوری سنت کے مطابق حلیہ نہ ہو۔ تو ان کا کلچر یہ بن گیا ہے، یورپ کے قریب جا کے ہمیں اللہ نے مدارس کی وجہ سے بچایا ہوا ہے، ہماری تبلیغی جماعت ہے، دیگر جماعتوں کی وجہ سے۔ اچھا، اب اس لیے ان کو یہ چیز ان کے ہاں بن چکی ہے کہ بس وہ نہیں رکھتے، لیکن ہمارے نزدیک وہ متبع سنت نہیں ہے، لیکن ان کی ایک نسبت تو ہے نا۔ ہم نے تو ہیرے کو دیکھنا ہے، باقی اللہ اسے ہدایت مزید دے دے گا انشاءاللہ۔ وہ ہم نے ان سے فیوزات لے لی۔ اگلی بات، آپ کہتے ہیں حزب البحر کا اجتماع نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک بدعت بن گیا ہے، اور یہ اب سب سے بڑی پہلی بات یہ ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے یہاں خانقاہ سے، چینل سے جو بات پھیلتی ہے تو وہ جلدی آگے پہنچ جاتی ہے عوام میں، چونکہ عوام کی بڑی تعداد مرد اور خواتین کی پوری دنیا سے ہمارے ساتھ منسلک ہے، ہمارے ساتھ دنیا دار طبقہ ایک بہت بڑا منسلک ہے، اور میں نے ایک نیت کی ہوئی ہے کہ لوگوں کو شعبدوں سے، بدعات سے اور کچی کمزور باتوں سے بچانا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اب لوگ جو ہے طلسمات اور شرکیہ کلمات والی چیزیں عام کر رہے ہیں، اور عوام جا رہی ہے ادھر۔ میں نے پہلے دعوت قرآن، صرف قرآن آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور حزب البحر کو بھی ہم نے اس لیے مضبوطی سے لیا کہ ہمارے اکابر اہل سنت نے اس پر اعتماد کیا ہے اور اس پر لکھا ہے، تو جب اکابر کا اعتماد ہے تو ہم بھی اعتماد کرتے ہیں۔ اگلی بات کیا ہے کہ اب عوام جو ہے وہ کل انعام ہوتی ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا، وہ تو آپ اسے جو بتائیں، ناد علی بتائیں گے تو وہ اس کے چلے کاٹے گی، حالانکہ وہ شرک ہے، اس میں الفاظ شرکیہ ہیں۔ اچھا، یا عاملین زیادہ تر جو ہے قرآن آتا ہی نہیں، انہیں حدیث کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں سے جو بات نکلتی ہے اللہ کے فضل سے، اس خانقاہ سے، وہ قرآن و سنت پر ہوگی، ہمارے اکابر اسلاف اہل سنت کی جو ہے ترتیب پر ہوگی تو ہم کریں گے، ورنہ ہم نہیں کرتے۔ اچھا، اجتماع کرنا، اس طرح تشہیر کرنا، پھر اس طرح آپ کہتے ہیں یہ جائز ہی نہیں ہے، تو پہلی بات یہ ہے، پہلے سے اجتماع ہو رہے ہیں، یہ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے 800 سال تقریباً گزر گئے، اسی طرح اعتکاف ہوتا ہے، احرام باندھا جاتا ہے، اور آج بھی پاکستان میں بڑے بڑے، میں آپ کو علماء بتاتا ہوں جو مسلک دیوبند سے ہیں، ان کے ہاں اعتکاف ہوتا ہے، قائد اہل سنت کے ہاں بھی ہر سال ہوتا ہے، اور وہ احرام باندھ کے روزہ رکھ کے چلا کراتے ہیں، ایسے اور علماء ہیں۔ فرق یہ ہے وہ میڈیا میں نہیں لا رہے، ان کا اس طرح نیٹ ورک نہیں ہے، ہماری بات چونکہ ہم میڈیا میں لاتے ہیں ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، پھر عوام ہماری طرف زیادہ آ رہی ہے۔ اس وقت سب سے بڑا اجتماع جو صحیح اہل علم کا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے حزب البحر کا۔ پھر حزب البحر کا اجتماع پہ آپ کو اعتراض ہے تو آپ مجھے بتائیں، اگر آپ ہر بات کو یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن اور حدیث سے باہر بات نہیں ہونی چاہیے، یہ اجتماع بدعت ہے، تو آپ تبلیغی جماعت کے اجتماع کو سنت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا صحابہ نے اس طرح اجتماع کیا؟ کیا تبلیغی جماعت جس طرح 3 دن اجتماع کرتی ہے، کیا اہل بیت نے کیا؟ کیا حضور کے زمانے میں ایسے 3 دن اجتماع ہوا؟
کیا امام ابو حنیفہ نے کیا؟ امام مالک نے کیا؟ امام شافی نے کیا؟ کیا جو ختم بخاری کا آپ جلسہ کرتے ہیں یہ صحابہ اہل بیت یہ بعد کے دور میں کبھی ہوا؟ کیا آپ ختم قرآن کا جو جلسہ کرتے ہیں ایسے کبھی ہوا؟ کیا آپ تصوف کا اجتماع کرتے ہیں کیا ایسے کبھی ہوا؟ کیا آپ اس طرح جو ریلیاں نکالتے ہیں، جو روڈ بلاک کرتے ہیں، جو آپ اس طرح سارے کام کرتے ہیں، کیا صحابہ نے کیے؟ کیا آپ جو 8 سال کا نصاب بنایا ہے آپ نے وفاق کا کہ عالم بننے کے لیے 8 سال لازمی ہیں، تو کیا صحابہ ایسے پڑھا کرتے تھے؟ نہیں، یہ چیزیں نہ صحابہ کے دور میں تھی نہ بعد میں۔ لیکن پھر ہم اسے جائز کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہم اسے فرض نہیں کہتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تبلیغی جماعت کے اجتماع میں شریک ہونا فرض عین ہے، جو نہیں شریک ہوگا وہ گناہگار ہو جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے جو ختم بخاری میں شریک نہیں ہوگا وہ گناہگار ہو جائے گا۔ ہم کہتے یہ سارے معمولات جو بنائے معالجین نے بنائے ہیں، جو امت کی اصلاح کا ذریعہ ہیں۔ ڈاکٹر بتاتا ہے، ڈاکٹر سے آپ نہیں پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ دوائی لکھ رہے ہیں یہ قرآن حدیث میں ہے کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ECG کرائی؟ کبھی الٹرا ساؤنڈ کرایا؟ آپ پورے صحابہ کی تاریخ میں دیکھ لیں، پہلا ہارٹ اٹیک صحابہ میں ہوا ہے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو، لیکن کسی ایک صحابی نے کبھی الٹرا ساؤنڈ نہیں کرایا، کبھی ECG، کبھی ڈسپرین کی گولی، کبھی کسی نے کنولا نہیں لگایا، کبھی کسی نے جو ہے ہارٹ کے جو ہے یا کڈنی کا ٹرانسپلانٹ نہیں کرایا، ہارٹ کی جو ہے آپ سٹنٹ نہیں ڈلوایا۔ تو یہ سارے کام آپ ڈاکٹر صاحب سے پھر پوچھیں نا، آپ وہاں بھی تو فتویٰ جھاڑیں نا، آپ وہاں پہ مفتی بن کر کھڑے ہو جائیں تو آپ کے ابا جی کا انتقال ہی ہو جائے گا، پھر آپ کے دادا جی دنیا سے ہی چلے جائیں، وہاں آپ مفتی نہیں بنتے، وہاں فوراً کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب کی آپ مانتے ہیں کیونکہ وہ معالج ہے، وہ اس کا طریقہ قرآن و سنت کے مطابق دیکھا جاتا ہے، اس کی بات کو قرآن سے نہیں نکالنا کہ دوائی کو قرآن سے نکالیں، بلکہ دیکھا جائے گا بیمار کا علاج جو کر رہا ہے وہ قرآن و سنت کی ترتیب پر ہے یا نہیں۔ اب آپ جو ہے تبلیغی جماعت والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ بہت گناہ گار ہے، غلط ماحول میں ہے، اسے 3 دن کے لیے مسجد میں لے آؤ۔ اب ہم معالج ہیں نا تبلیغی جماعت کے بڑے، وہ علاج جانتے ہیں تو وہ ہم ان پہ اعتماد کرتے ہیں، ان کی بات کو ہم نے مان لیا، ہم نہیں کہتے یہ بدعت ہے کیونکہ یہ طریقہ علاج ہے۔ آج آپ ختم بخاری کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو حدیث سنانے کے لیے بلاتے ہیں، لیکن ہے بدعت ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کو بدعت قرار دے دیا اور منع کر دیا، آئندہ اشتہار نہیں لگانے، پھر بھی لگاتے ہیں۔ تو آپ اس کو بھی تو ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، کیوں؟ کم سے کم لوگ آ کے حدیث اور قرآن تو سن لیتے ہیں، ایک اچھے ماحول میں، گانے کے ماحول میں تو نہیں جاتے۔ اچھا ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جو ختم قرآن کا جلسہ کیا صحابہ نے کبھی نہیں کیا، لیکن چونکہ اب اس عوام کو قریب لانے کے لیے صحابہ نے کبھی تسبیح بھی نہیں پڑھی، کیونکہ صحابہ کو اللہ بھولا ہی کبھی نہیں، تسبیح تو اللہ کو یاد کراتی ہے، تو اب ہمیں یاد دہانی کے لیے دعوت نامے دینے پڑتے ہیں، صحابہ کو اللہ بھولتا ہی نہیں تھا، تو اس لیے آپ ہم ختم قرآن کے جلسے کرتے ہیں کہ آؤ جی تھوڑا سا قرآن سن لو، تو اس طرح لوگ دین کے قریب آتے ہیں۔ حزب البحر کا اجتماع بھی اسی لیے ہے کہ عوام اس وقت 100% جو ہے مخلوق کے پیچھے جا رہی ہے، قبروں پہ جا کے سجدے کر رہی ہے اور غیر اللہ سے مانگ رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آؤ تھوڑا سا حزب البحر کر لو۔ حزب البحر میں کیا ہے؟ قرآن ہے، سارا قرآن ہے اور قرآن ہی قرآن ہے، آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، اور اس لیے تو علماء محدثین نے اس پر اعتماد کیا ہے۔ پھر وہ آتا ہے ہمارے ہاں 3 دن سروزہ لگاتا ہے، یہاں پہ اس کو علماء کے بیان بھی ہم سناتے ہیں، بڑے بڑے علماء کے بیان، اور ان علماء کو یہاں بلایا جاتا ہے، وہ آ کے ان کو اصلاح کرتے ہیں عقیدے کی، قرآن و سنت بتاتے ہیں، اور پھر ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں، ان کو قرآن پڑھاتے ہیں، اور وہ ہر وقت قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے۔ اب اس ماحول سے وہ بندہ گمراہ ہوگا یا اللہ کے قریب ہوگا؟ آپ بتائیں۔ قریب ہوگا نا، تو آپ اعتراض کرنے والے صرف مشہوری چاہتے ہیں اور آپ کی ہے ویلیو کوئی نہیں ہے باقی اس سے زیادہ۔ تو میں نے جو آپ کو باتیں بتائی ہیں، ابھی آپ یہاں آ کے جو سارے بیٹھے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں، یہ آپ کو میں بیٹھ کے جو اس طرح بلاتا ہوں تو آپ کہیں جی یہ قرآن حدیث سے ثابت کریں۔ بھائی قرآن حدیث سے ثابت ہر چیز نہیں ہوتی، دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ صحیح ہے یا نہیں، جیسے ڈاکٹر کا میں نے آپ کو بتایا۔ اب آپ کا علاج کیسے ہونا ہے اب وہ ہم دیکھیں گے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ حزب البحر مسلم چیز ہے اور اللہ کا فضل ہے، اس کی مضبوط سند ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں بتانے کا، ہمیں یہ نہیں کہ ہم ریت پہ کھڑے ہیں، چٹان پہ کھڑے ہیں، ہمارے پاؤں کے نیچے چٹان ہے، ہمارے پاس ایک ایک دلائل موجود ہیں۔ ہم علماء
بڑے بڑے مفتیان ہمارے پاس چلہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سند ہمیں مضبوط دی ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے ہمیں جوڑا ہے اصل ماخذ کے ساتھ، اور انشاءاللہ العزیز ان باتوں سے آپ کی جو ہے اور مضبوطی آئے گی، اور مرد اور خواتین جو ہے آپ اس کا چلہ کریں۔ میں نے باہر ملک والوں کو اجازت دی ہے، خواتین کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے گھر میں کریں۔ مرد جو ہمارے ملک کے ہیں، خواتین ان کو اپنے مردوں کو ہمارے پاس 23 جولائی کو بھیجیں، 3 دن اعتکاف کریں۔ اس چلے میں انشاءاللہ آپ کو اس کا چلہ کرا کر اتنا مضبوط کر دیا جائے گا اجازت کے ساتھ کہ کوئی آپ پر اٹیک نہیں کر سکے گا، آپ پہ کوئی جادو جنات، کوئی وار، کوئی دشمن، کوئی حسد نہیں کر سکے گا، اور آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بھی دفاع کر لیں گے، اور نسل سے چلا ہوا جادو جنات اور بندشیں آپ کی ٹوٹ جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔